السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور میرے عزیز دوستو، کل کے سوالات ہم نے جو پیش کیے تھے، الحمدللہ کچھ ساتھیوں نے جوابات دیے ہیں اور بہت سارے حضراتوں نے دیکھا ماشاءاللہ لیکن جوابات نہیں دیے۔ گزارش ہے کہ سارے حضرات کوشش کریں جوابات کی، اور جو حضرات دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے جواب تھوڑا مدلل لکھیں۔ جس کتاب سے آپ جواب حل کر رہے ہیں، جواب لے رہے ہیں، اس کتاب کا نام بھی براہ کرم سوال کے نیچے لکھا کرے اور ساتھ میں اپنا پورا تعارف بھی کرائے۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سوالات سے قبل ہم اپنے اکابرین کی اکابرین کے بارے میں تھوڑی سی تاریخ سنیں گے۔ تو بات چل رہی تھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں 15 سال کی عمر میں داخلہ لیا اور تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا، اور اسی سے دارالعلوم کی بھی ابتدا ہوئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علمی کے بہت سارے کارنامے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ وقت ملے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سارے ان واقعات کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سیاہ ستہ کی اکثر کتابیں بلکہ ساری ہی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پڑھی ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی دہلی کا سفر کرتے یا ارد گرد دوسرے کسی جگہ کا سفر کرتے تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ہوتے تھے، اور اسفار کے درمیان بھی سبق چلتا رہتا تھا، انہیں سبق ناگہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں۔ جیسے ایک استاد کو اپنے کچھ شاگردوں پر زیادہ ہی نظریں ہوتی ہیں، تو یہ ان ممتاز شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے۔ فراغت کے بعد فوراً ہی دارالعلوم کے اندر بطور استاذ مقرر ہوئے، اور 1888 میں جس وقت حضرت مولانا سید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو صدر المدرس تھے، جب وہ مستعفی ہوئے تو اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی جگہ میں صدر المدرس رکھا گیا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا اگر حال ہم دیکھیں تو ان کی شان بھی بہت بلند ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے جو بڑے پائے کے شاگرد ہیں، کچھوں کے نام میں عرض کرتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جو تصوف کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، یہ حضرت کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث عصر، جو بہت بڑے ذہین اور محدث گزرے ہیں، یہ بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام بہت اونچا تھا، جن کا مقام بہت اونچا تھا، بلکہ ہمارا پڑوسی ملک ان پڑوسی ملک کا نام، وہاں کے علاقہ جات، وہاں کے شہروں کے نام جو مقرر کیے تھے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے وہ نام سارے کے سارے مقرر کیے تھے۔
اسی کے ساتھ ساتھ شاگردوں میں سے ایک بہت بڑے شاگرد حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا جو کام لیا ہے وہ انہی سے لیا ہے، اور یہ بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے۔ حضرت کے کارنامے عجیب ہیں۔ تو بہرحال کل کے جو سوالات تھے ان سوالات کے میں آپ کو پہلے جوابات دوں گا انشاءاللہ، پھر نئے سوالات کا آغاز پھر سے ہوگا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا اور اس کو کیا حکم دیا؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کو لکھ لو۔ ہم یہ جو سوالات لے رہے ہیں یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک کتاب ہے الوسائل الی معرفت الاوائل، اس بڑی کتاب سے ایک چھوٹا سا رسالہ ماخوذ ہے، اسی رسالے سے ہم سوال لے رہے ہیں، اور انہوں نے اس سوال کا جواب بالکل سندن اور باسند دیا ہے۔ اس جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے جواب نکالا ہے یہ انہوں نے اپنے جواب میں مسند احمد کا حوالہ دیا ہے، ترمذی شریف کا حوالہ دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس روایت کو جس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو یہ حکم دیا گیا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کو لکھ لو، اس کو روایت کرنے والے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال تھا دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس دن کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن کو پیدا کیا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں اخرجہ ابن عساکر فی تاریخہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس جواب کا اخراج، اس جواب کو جو تخریج کیا ہے یہ ابن عساکر سے، تاریخ ابن عساکر سے نکالا ہے، جس کو روایت کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا سوال جو آپ کے سامنے رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کس گھر کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ جواب ہے روئے زمین پر بیت اللہ کی سب سے پہلے بنیاد رکھی گئی تھی۔ حوالہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ وہ پہلا گھر ہے جس کو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، یہ وہ گھر ہے جو مکہ کے درمیان میں ہے اور جو برکتوں والا ہے اور پورے عالمین کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ 3 سوالات تھے جن کے جوابات میں نے عرض کیے۔ سارے حضرات ان جوابات کو اچھی طرح